والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، ان المتقین، بلا شبہ متقی لوگ، فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں، آخذین، وصول کرنے والے ہوں گے، ما آتاہم، اس چیز کو جو دے گا انہیں، ربہم، ان کا رب، انہم کانوا، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے ہی، قبل ذالک، اس سے پہلے، محسنین، نیکوکار تھے۔ احباب گرامی، کل کی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہواؤں کی 4 طرح کی قسم اٹھا کر اس بات کو ثابت کیا کہ قیامت آ کر رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی کو بکھیرنے والی ہے، پھر ان ہواؤں کی جو بوجھ سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں، اور ان ہواؤں کی جو کشتیوں کو لے کر آسانی سے چلتی ہیں، اور پھر ان ہواؤں کی جو اللہ کے حکم کے مطابق زمین میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب ایسی کسی چیز کی قسم اٹھائیں اور اس کے بعد فا آتا رہے، جیسے والذاریات ذروا کے بعد آیت نمبر 4 تک فا آ رہا ہے، فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقسمات امرا، تو اس سے مراد ایک ہی صفت ہوتی، ایک ہی موصوف ہوتا ہے۔ ایک چیز کی اللہ صفتیں بیان کر رہا ہے، کتنی آیتوں میں؟ 4 آیتوں میں، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ ہوا۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ ہوا۔ اسی طرح کی آیتیں آگے چل کر بھی آئیں گی سورۃ العادیات میں، وہاں پر بھی فا آتا ہے، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو یہاں قسم اٹھائی ہواؤں کی، اور ہواؤں کی مختلف حالتوں کی، کہ کچھ ہوائیں زمین پر ذرات کو بکھیرتی ہیں، کچھ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور کچھ ہوائیں ان کو لے کر چلتی ہیں، اور کچھ ہوائیں زمین پر تقسیم ہو کر پھیل جاتی ہیں۔ ان ہواؤں سے اللہ تعالیٰ نے دلیل کیسے لی؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے بارش برساتا ہے، اور طرح طرح کے پھل اور میوہ جات زمین پر اگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین حضرت انسان کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ جس کا ہونا ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، اور قیامت کا دن چونکہ واقع ہونے والا ہے، تو پھر اللہ نے قسم اٹھائی آسمان کی جو راستوں والا ہے، اور آسمان کی قسم اٹھائی اس لیے کہ اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات تو ایک ہی ہے ہر دور کے اندر، اور آسمان سے ہدایت اتر رہی ہے، اور رسول اس ہدایت کا معنی مفہوم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تو تم اپنی باتوں میں، آیت نمبر 8 کو دیکھیے، انکم لفی قول مختلف، تم تو اپنی باتوں میں ہی اختلاف کر رہے ہو۔ کوئی رسول کو دیوانہ کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی اقرار کرتا ہے تو ساتھ میں کچھ چیزوں کا انکار کرتا ہے، کوئی اللہ کو ایک نہیں مانتا، 2 مانتا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یہ آپس میں ان کا کفر و شرک طرح طرح کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا
کہ گمراہیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، دھیان ادھر رکھو بھائی، گمراہیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں لیکن ہدایت صرف ایک ہی ہوتی ہے۔ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اس دین سے دور وہی ہوتا ہے جو اپنی بات کے اوپر خود پھرا ہوا ہے، جو ایمان سے دور ہے وہی اس دین سے دور ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ اٹکل پچو کرنے والے، اندازے لگانے والے، ٹیوے لگانے والے، بغیر تحقیق اور بغیر علم کے فتویٰ دینے والے، یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بغیر تحقیق اور بغیر علم کے فتویٰ دینے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علماء اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، علم ختم کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کتابیں اٹھائے گا بلکہ اللہ علماء کی روحیں قبض کر لے گا، اور پھر لوگوں پر ایسے لوگ آ جائیں گے جو ان پڑھ ہوں گے، نہ خود سمجھدار ہوں گے، نہ خود ان کے پاس علم ہوگا بلکہ خود بھی گمراہ ہوں گے۔ افتو بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیتے رہیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اپنے اندازے سے دین کے اندر کوئی تیر چھوڑ دینا، اپنے اندازے سے کوئی بات کہہ دینا اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، بات بھلے جتنی مرضی اچھی ہو، اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہیں، رسول اللہ کے فرمان کے اندر موجود نہیں تو وہ بات دین نہیں ہے، وہ بات دین کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی آپ اس کو دین کے طور پر ڈیل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے پھر کہا یہ لوگ تو بہت بڑی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین، اور اصل انکار تو قیامت کا ہے، پوچھتے پھرتے ہیں بھلا قیامت بھی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں، جس دن وہ آگ پر بھونے جائیں گے، یوم ہم علی النار یفتنون، آیت نمبر 13 کو دیکھیے، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اپنے عذاب کا مزہ چکھو، یہ وہ چیز تھی جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے تھے۔ ان کے برعکس متقی لوگ، متقی کون ہے؟ جو ہر حالت میں کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے اور حلال حرام کی تمیز بھی رکھتا ہے اور جائز ناجائز کو بھی سمجھتا ہے، سیدھے لفظوں میں اللہ کے لیے وہ گناہوں کو چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھے، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی جنت کا وارث بنے گا۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بلا شبہ متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ تھوڑا سا یاد کریں، ہم نے پچھلی آیات کے اندر جب پچھلی صورت ہم نے پڑھی تھی وہاں پر بھی تقوی کی بات ہی آئی تھی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کو بن دیکھے ڈر گیا، وہاں پر لفظ کیا تھے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ تعالیٰ متقیوں کے قریب کر دے گا جنت کو، جبکہ جنت دور نہیں کی جائے گی ان سے۔ تو یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ دراصل جنت کے اندر ٹھکانہ متقیوں کو ملے گا، جنت کے اندر ٹھکانہ متقیوں کو ملے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بلا شبہ متقی لوگوں کو جو ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں، جو کبھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، ایسے لوگ متقی لوگ ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر پرہیزگاری ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا احترام ہے، اللہ کی عزت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی عزت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن جنتوں کے اندر اور چشموں والی جگہوں پر داخل کیے جائیں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو کچھ ان کو دے گا وہ اسے وصول کریں گے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جنت کے اندر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کرے گا۔ یار یہ ان کو کہیں کہ نماز اوپر پڑھ لیں، جا کے بھائی نماز اوپر پڑھ لیں، ادھر بھائی اب بات ادھر سنیں،
جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جو مغفرت عطا کرے گا یہ اس کو وصول کریں گے. اور بعض نے کہا کہ اللہ ان کو نامہ عمل جب دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا تو اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی آسائش اور نعمت جو اللہ نے ان کو معاف کر دیا یہ اس کو قبول کریں گے. جیسے اگلی صورتوں میں آپ پڑھیں گے جا کر کہ جب جنتی دائیں ہاتھ کے اندر نامہ عمل پکڑایا جائے گا تو آدمی خوشی سے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے خوب یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر میں نے اللہ کے لیے اچھے اعمال کیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس چیز کو قبول لینے والا ہوگا، وصول کرنے والا ہوگا. اور دوسرا معنی ہے کہ جب جنت کے اندر داخل ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ وصول کرے گا اپنے حق کے ساتھ. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وصول کرے گا اپنے حق کے ساتھ. تو کہا انہم کانوا قبل ذالک محسنین. یہ سارا اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ ان کو اتنا کچھ کیوں دے رہا ہے. قرآن میں جو انا استعمال ہوتا ہے نا وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتا ہے اس لیے کہ بلا شبہ یہ محسنین تھے. بلا شبہ یہ کیا تھے؟ محسنین تھے. اب محسنین کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی صفات اگلی آیات کے اندر بیان کرتا ہے. محسنین کی صفات اللہ تعالیٰ اگلی آیات کے اندر بیان کرتا ہے. لیکن محسنین کی موٹی سی مثال سمجھ لیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو، ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے زندگی اپنی گزارو بندگی میں کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ بندگی کی معراج ہے، اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے. اور یہ سب سے انتہا والی عبادت ہے. اگر بندے کی یہ کیفیت بن جائے تو بندہ بڑا ہی کامیاب ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل اخیر والا درجہ بیان کر دیا. اس سے نیچے اگر کوئی رہ کر عبادت کرے گا تو اس کی عبادت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور وہ درجہ کیا ہے کہ اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں بنتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم یہ کیفیت لازمی ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یا تو میں اللہ کو دیکھوں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے کہ میرے ایمان کی یہ کیفیت ہو جائے گویا میں اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. جیسے کسی سے پوچھا گیا کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے. اس نے کہا وہ تو کسی کو نظر نہیں آتا. کہا میں دیکھتا ہوں، جب میں بھوکا ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا ہے، میں دیکھتا ہوں وہ میں گناہ کرتا ہوں وہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں جب میں بے لباس ہوتا ہوں وہ مجھے لباس عطا کرتا ہے، جب میں بھٹکتا ہوں وہ مجھے تھام لیتا ہے، میں گرتا ہوں وہ مجھے اٹھا لیتا ہے، میں روتا ہوں وہ مجھے خوشیاں عطا کرتا ہے. تو میرا رب تو میرے ساتھ ہے. تو یہ کیفیت بندے کے دل کے اندر پیدا ہو. اللہ تعالیٰ اس کیفیت کی متقی لوگوں کی اور جنت کے اندر داخلے کی چند صفات ان آیات کے اندر بیان کر رہے ہیں. پہلی صفت ہے، پڑھیے، کانوا قلیلا، وہ تو بہت تھوڑا ہی، من اللیل، رات کو، ما یہجعون، سوتے تھے. وہ رات کو بہت قلیل مقدار میں سویا کرتے تھے. تو کیا جاگا کرتے تھے؟ بالکل جاگا کرتے تھے. لیکن جاگا کس کام کے لیے کرتے تھے؟ رت جگہ کس لیے وہ کاٹتے تھے؟ تہجد کے لیے. نہ کہ رات کا جاگنا یہ جیسے ہمارے ہاں جاگا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد نماز تہجد ہے. اور یہ ایک ایسی نماز ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا لطف پا لے حقیقی معنوں میں، اس کو اس کی لذت نصیب ہو جائے، وہ کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے. ساری نمازوں میں کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے. تہجد کی اذان ایسی ہے جس میں اللہ خود بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. ساری نمازوں کی اذان کوئی نہ کوئی بندہ دے رہا ہوتا ہے.
جبکہ تہجد کی اذان یا تہجد کی طرف بلاوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود آتا ہے. جیسے حدیث کے اندر کہا کہ ہر روز رات کا جب 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہے تو 4 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو آخری 2 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اترتا ہے. وہ رب ہی رہتا ہے، بھلے وہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش سے نیچے پہلے آسمان پہ آ جائے، وہ رب ہی ہے. اور وہ آ کر اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی شفا طلب کرنے والا میں اس کی بیماری کو صحت میں تبدیل کر دوں. اور یہ اعلان فجر کی اذانوں تک ہوتا ہی رہتا ہے. یہ اعلان فجر کی اذانوں تک ہوتا ہی رہتا ہے. اگر 12 گھنٹے کی رات ہے نا، اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 12 کے 3 حصے کر لو تو 8 گھنٹے کی رات گزر جانے کے بعد جب رات کے آخری 4 گھنٹے باقی بچتے ہیں، آخری تہائی 1/3 حصہ رات کا، اس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کس وقت میں لاتا ہے اللہ آسمان پہ تشریف؟ 1/3 حصہ جب رات کا آخری تہائی شروع ہو جاتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ تشریف لاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو تہجد کی نماز میں 10 آیتوں کی تلاوت کر لے، کتنی آیتوں کی؟ 10 آیتوں کی تلاوت کر لے، اللہ اس کا نام غافلوں سے نکال دیتا. یہ غافل آدمی نہیں ہے، لم یکتم من الغافلین، اللہ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھتا. فلق اور ناس کی ٹوٹل آیتیں گنے تو 11 بن جاتی. بندہ ایک رکعت میں فلق پڑھ لے، دوسری میں ناس پڑھ لے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور جو بندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 آیتیں پڑھ لے، جو بندہ 100 آیتیں پڑھ لے، کتب من القانتین، وہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں لکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا ہی فرما بردار بندہ. اور جو 1000 آیتیں قرآن کی تلاوت کر دے تہجد کی نماز میں تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا لکھا جاتا ہے کہ جس کسی نے بہت بڑا خزانہ لوٹ لیا ہو. کتب من المقنطرین، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا خزانہ جمع کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کبھی چھوڑتے نہیں تھے، تہجد کی نماز کبھی چھوڑتے نہیں تھے. آپ میں سے کتنے بھائی ماشاءاللہ تہجد پڑھتے ہیں جی روٹین کے ساتھ ماشاءاللہ؟ اور رات کو سوتے کس ٹائم ہے ہمیں اس پر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے بھائی، ہمیں اس پر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا روزہ داؤد علیہ السلام کا لگتا تھا اور سب سے پیاری نماز بھی داؤد علیہ السلام کی نماز لگتی تھی. وہ کیسے کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے. ایک دن روزہ رکھ لیا، ایک دن چھوڑ دیا. نوجوانوں کی جماعت جو ہے ماشاءاللہ روزہ رکھا کریں، نفلی روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے. جن کا نکاح نہیں ہوا ان کے لیے تو نبی علیہ السلام نے اسپیشل کہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے گا، اس کی آنکھ کو بھی جھکائے گا. اور دوسرا، رات کو نماز سیدنا داؤد کیسے پڑھتے تھے کہ جب آدھی رات تک سوئے رہتے، آدھی رات تک سوئے رہتے، جب رات آدھی گزر جاتی تو اٹھ کر کھڑے ہوتے اور 1/3 رات اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتے. پھر جب رات کا 6واں حصہ آتا تو اس میں پھر سو جاتے. سمجھ آئی بات کی؟ جیسے 6 گھنٹوں کی رات ہو تو 3 گھنٹے داؤد علیہ السلام سوئے رہتے. ٹھیک ہوئی بات؟ پھر رات کا 1/3 حصہ وہ اللہ کی عبادت کرتے. 6 کا تیسرا حصہ کتنا بنے گا؟ 2 گھنٹے اللہ کے لیے عبادت کرتے. پھر رات کا 6واں حصہ سو جاتے، یعنی آخری 1 گھنٹہ جو بچتا اس میں وہ پھر سے سو جایا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ کار تھا، نبی علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ کار تھا. تو بھائی تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب آتے ہیں نا آپ کے پاس درس دینے. ہم ایک دفعہ حدیث پڑھ رہے تھے کلاس میں، تو حدیث آئی کہ نبی علیہ السلام نے سنن نسائی کے اندر نبی علیہ السلام نے رات کو وتر پڑھا، 1 وتر پڑھا.
اور اس ایک وتر میں آپ نے 100 آیتوں کی تلاوت کی، ایک رکعت میں 100 آیتوں کی تلاوت کی، تو ہمارے استاد نے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت رکھے، ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ کل کلاس میں وہ بیٹھے گا جو یہ کام کر کے آئے گا، اور اللہ کے فضل سے اکثر لڑکے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا لازمی ہے، جی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ رات کو جس ٹائم بھی سونے لگے ہیں، 10 بجے 11 بجے 12 بجے، جب بھی آپ سونے لگے ہیں، کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں، وہ تہجد کی شمار ہوں گی۔ افضل وقت وہی ہے جو اللہ رب العالمین پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے، افضل وقت وہی ہے، لیکن تہجد کا سارا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور فجر تک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس کو پڑھ لیجیے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ جمعے والے دن فجر کی نماز میں نا ایک آیت پڑھی جاتی ہے، جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو آیت ہوتی ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، تو اس کا معنی یہی ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پکارتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بند کر دینا، بند کر کے جی